میں نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص رات میں رمضان میں 8 رکعت وتر مطلب تراویح بول لیجئے پڑھ لے، اور یاد رکھیے تہجد جو نماز ہے یہ نماز ایک ہے، اس کے کئی نام ہیں. یہ وضاحت بہرحال اس میں رہے گی چونکہ تہجد اور وتر کا میں نے لیا، لیکن اب کوشچن آنسر میں لے لیتا ہوں اس کی وضاحت. عشاء کے بعد اگر 8 رکعت نماز پڑھ کے اس کے بعد وتر پڑھی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں تراویح. عشاء کے بعد رات کے کسی بھی حصے میں اگر 8 رکعت پڑھ کر 3 رکعت پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں قیام اللیل. اور عشاء کے بعد نہ پڑھ کے انسان جو ہے رات کے آخر حصے میں اگر 8 رکعت پڑھ کے 3 رکعت پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تہجد. نماز ایک ہے، اس کے نام الگ الگ ہے، ورنہ لوگ بولتے ہیں وتر وہ تراویح الگ ہے 20 رکعت اور تہجد الگ 8 رکعت. نہیں، یہ ایک ہی نماز ہے، اس کے وقت بدلنے سے نام بدلتا ہے. اس کی دوسری مثال دیتا ہوں، جیسے کہ صلاۃ الضحیٰ. صلاۃ الضحیٰ یہ نماز فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد شروع ہوتی ہے تو اس نماز سے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ. ابتدائی بھی وقت میں پڑھی جائے تو اس کو کہتے ہیں اشراق. بعد میں کسی وقت پڑھی جائے زوال سے پہلے تو کہتے ہیں چاشت، اور زوال سے بالکل تھوڑا پہلے پڑھی جائے تو اس کو کہتے ہیں اوابین. نماز ایک ہے، کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ. ظہر سے پہلے ہوتی ہے، ظہر بولے تو الگ ضحیٰ ہی. صلاۃ الضحیٰ ایک نماز ہے، 3 نام ہے اس کے وقت بدلنے سے. چاشت تو ویسے عربی نام بھی نہیں، فارسی نام ہے، چیم ہے ہی نہیں عربی میں، پھر بھی ہم بولتے ہیں، خیر وہ مسئلہ نہیں بولنے. اسی طرح قیام اللیل جو ہے اس کے کئی نام ہیں. اگر فوراً عشاء کے بعد پڑھی جائے تو تراویح، رات کے کسی حصے میں پڑھی جائے تو قیام اللیل، اور آخر وقت میں پڑھی جائے تو تہجد. ٹھیک ہے، تو میرا وضاحت. تو بھائی کا سوال ہے کہ رات کی نماز انہوں نے اول وقت میں پڑھ لی، اس کو تراویح کہتے ہیں رمضان کے اندر. اب اس کے 8 رکعت کا 3 بھی پڑھ لی تو اب تہجد تو کیا؟ تو یاد رکھیے اگر آپ کو رات میں الگ سے نماز پڑھنا ہے نفل تو آپ جو ہے پہلے 8 رکعت پڑھ لے کہ اللہ وہ چونکہ بعد میں اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا کیا معلوم ہے، پڑھ لے نیت سے کہ اللہ یہ میری رات کی نماز. اس کے بعد اٹھنے کے بعد آپ نفل پڑھ لیں، ٹھیک، یہ بھی ایک طریقہ. اور اس کے بعد وتر پڑھے، یا آپ رات میں 8 رکعت پڑھ لے اپنی تہجد یا تراویح یا قیام اللیل، اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھ لے. لیکن اگر آپ اٹھ جاتے ہیں تو پھر نفل پڑھ لے، چاہے 2 پڑھے، 4 پڑھے، 10 پڑھے، 20 پڑھے، 50 پڑھے، 100 پڑھے، وہ نفل نماز ہو جائیں گے آپ کی، آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن روز اگر رمضان میں آپ اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ پھر وتر کو آپ نہ پڑھے، چاہے امام کے پیچھے 8 پڑھ لے، پھر رات میں اٹھ کے 8 10 جو بھی پڑھنا پڑے، اس کے بعد آپ وتر کو رکھے، اس لیے کہ رمضان ایک خاص موقع ہے اور رمضان میں قیام کا ثواب بڑھ جاتا ہے. آپ نے فرمایا جو رمضان کے مہینے میں من قام رمضان قیام کرے، نماز قیام کرے، ٹھیک ہے، ایمان و احتساب، ایمان اور احتساب کے ساتھ کہ اللہ اس سے میرا اجر دے گا اور میری مغفرت کرے گا، اس کو بخشش کا ذریعہ ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ، تو غفر اللہ، اللہ معاف کر دیتا پچھلے سارے گناہ. لہذا بہت فائدہ رمضان کی قیام کا. تو لہذا اگر آپ کرنا چاہیں تو 8 رکعت کے علاوہ بھی نفل آپ پڑھ سکتے ہیں. کوشش یہ کرے کہ وتر کو آپ آخر میں پڑھیں. اگر ڈر ہے کہ وتر میں اٹھ گیا تو نہ اٹھا تو کوئی مسئلہ نہیں، تو وتر پڑھ کے سو جائے، اٹھنے کے بعد پھر آپ اپنی صرف نفل نماز پڑھ لیں. لوگوں غور کرو، ایسے آدمی کے بارے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کچھ اس کے ساتھ ایسا کر لو جو اللہ کی امانت اور اللہ کی ضمانت میں ہے، جس کی وجہ سے اللہ تم سے پوچھ کر اور جہنم میں اٹھا کے پھینک دے. آج کل اوور ورک ہے، اوور لوڈ ہے، اوور ٹینس ہے، اور کیا کیا نہیں انسان کے کام کے اندر ہوتا ہے. اور ایسے ماحول میں انسان اگر نماز کا عادی ہو جائے تو سب سے پہلے نماز کے لیے اپنے اس ماحول سے، بزنس کے، کاروبار، جاب پر ہے، اس سے نکلتا ہے. تو وہ ایک سوشل گیدرنگ سے دوسری سوشل گیدرنگ جاتا ہے، یا اکیلا کام کرتا ہے تو سوشل گیدرنگ میں جاتا تھا، نماز کے لیے جاتا ہے. جب لوگوں سے ملتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی سلام ہوتا ہے، مطلب بات چیت شروع ہو جاتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، سلام کلام ہوتا ہے، خیر خیریت پوچھ لیتا ہے تو کیسے ہیں آپ، کوئی آپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے تو آپ کا ٹینشن آدھا دور ہو جاتا ہے. یا آپ گئے السلام علیکم کیسے ہیں آپ، بہت دن سے نہیں دکھے، وہ اس میں آپ سب بھول گئے ادھر کیا فکروں سے آپ نکل کے آئے، ہے نا. اب دیکھیے کتنا فائدہ ہوتا ہے. یہ فائدے جو دنیاوی بتائے جاتے ہیں یہ صرف عبادتوں کی طرف ابھارنے کے لیے، لیکن ایک مومن اس کے لیے کرتا نہیں. اس کے لیے تو اصل فائدہ، اصل ٹارگیٹ جو اخروی فائدہ ہے، آخرت کا اجر ہے، وہ ہمارے نظر میں ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ اب نماز کے فائدے مل گئے تو آپ صرف اس فائدوں کے لیے نماز پڑھیں. نہیں، آپ نماز اللہ نے فرض کی بول کر پڑھے، دنیاوی فائدے جو میں آپ کے سامنے رکھوں یہ تو یوں ہی اس کے ساتھ مل جائیں گے. تو اس چیز کو ہم اپنے ہمیشہ ذہن میں رکھیے. مطلب نماز جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کی ڈیٹیلز میں اور اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہم پر ہر روز میں 5 وقت فرض ہے، یاد رکھیں، ایوری ڈے یہ فرض نماز ہے. اور اس کے علاوہ ان گنت نمازیں تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل کی شکل میں پڑھا کرتے تھے. یا پھر فرض کے علاوہ اگر لے لے تو اب نفل کی کئی شکلیں تھی، جس میں سنت موقدہ ہے، سنت ہے، اور دیگر نوافل جو نام سے پہچانی جاتی ہے کہ صلاۃ الضحیٰ جیسا چاشت، اوابین ہے،
اور اس کے بعد اشراق ہے، اس کے بعد صلاۃ الکسوف ہے، خسوف ہے، سورج اور چاند گرہن کی نمازیں ہوتی تھی، اس کے علاوہ تہجد ہے جو سب سے افضل نفل نماز ہے، اور اس کے علاوہ بھی نفل نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یاد رکھیے۔ تو پتہ ہی چلا نماز تو ہم پر فرض ہے، فرض نمازیں بھی ہے، اور اس کے علاوہ کئی نمازیں جو موقدہ ہے اور سنن ہے یاد رکھیے، اور نوافل ہے۔ تو بہرحال ہمیں نماز پڑھنا ہے، لیکن نماز پڑھنے کی آج جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ دنیاوی کیا فائدے ہیں اور اخروی کیا فائدے ہوں گے۔ خاص طور سے دنیاوی فائدوں میں وہ فائدے آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا جو قرآن و سنت کے اندر صراحتاً آتے ہیں، مطلب یہ کرے تو یہ ملے گا، وہ کرے تو وہ ملے گا، اس لیے کہ یہ تو بہت کامن چیز ہے جو ہم جانتے ہیں، ہم نے سن رکھی ہے۔ لیکن میں وہ فائدے رکھوں گا جو سوشل مطلب جس کو کہیں گے ذہنی اور جسمانی، جو ایک مومن کو فائدہ ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ مطلب جیسے کہ نماز پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سب کو پتا ہے، دنیا میں ثواب ملیں گا، آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ لیکن یہ پوائنٹ میں نہیں رکھوں گا، لیکن ایسے پوائنٹس رکھوں گا جو ہماری سوشل لائف، ہماری مینٹل ہیلتھ اور ہماری فزیکل ہیلتھ سے ریلیٹڈ پوائنٹس ہیں، تاکہ ہم کو یہ پتا چلے کہ نماز کے کیا کیا ہمیں فائدے ہوتے ہیں۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے جو بھی عبادتیں ہم پر فرض کی، یہ سب سے اس کی محبوب عبادتیں ہیں، اور جب بندہ اس عبادت کو کرتا ہے تو رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب راضی رب ہو جاتا ہے یاد رکھیے تو دنیا میں اس کو فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں فائدہ دیتا ہے۔ ویسے تو ایک مومن کے لیے آخرت کا فائدہ سب سے اصل فائدہ ہے، مطلب جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں اس کے دنیاوی فائدوں کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں، دنیاوی افراز یا مقاصد ہمارے اس کے پیچھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ نیچرل ہے کہ جب ہم عبادتیں کرتے ہیں جو فائدے مند ہمارے لیے، جو فرائض ہے وہ ہم کو دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں، اور آخرت میں تو اس کا اجر و ثواب ہے ہی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہم رکھے، یاد رکھیے کہ جو بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں اور اس کے فوائد وغیرہ آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں، جیسا حج کرنے کا یہ فائدہ ہے، نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، روزہ رکھنے کا یہ فائدہ ہے، تو یہ فائدے جو دنیاوی بتائے جاتے ہیں یہ صرف عبادتوں کی طرف ابھارنے کے لیے یاد رکھیں، لیکن ایک مومن اس کے لیے کرتا نہیں، اس کے لیے تو اصل فائدہ، اصل ٹارگیٹ جو اخروی فائدہ ہے، آخرت کا اجر ہے، وہ ہمارے نظر میں ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ اب نماز کے فائدے مل گئے تو آپ صرف اس فائدوں کے لیے نماز پڑھیں، نہیں، آپ نماز اللہ نے فرض کی بول کر پڑھے، دنیاوی فائدے جو میں آپ کے سامنے رکھوں یہ تو یوں ہی اس کے ساتھ مل جائیں گے، یاد رکھیے۔ تو اس چیز کو ہم اپنے ہمیشہ ذہن میں رکھیے، یاد رکھیے۔ اور ایک انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا رب اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتا ہے تو آخرت کی کامیابی عطا کرتا ہے، اور آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیاوی کچھ فائدے بھی ہمیں مل جاتے ہیں، ایسا کہہ سکتے ہیں دنیاوی بہت کچھ فائدے ہمیں مل جاتے ہیں، یاد رکھیے، دیگر عبادتوں سے۔ بہرحال آج ہمارا ٹاپک چونکہ نماز ہے تو میں دیگر عبادتوں سے کیا فائدے ملتے، ذہنی، دنیاوی، اخروی، میں نہیں رکھوں گا، صرف نماز سے ریلیٹڈ کچھ فائدے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ وہ فائدے ہوں گے جو ہمارے سوشل ہیلتھ، سوشل لائف، فزیکل اور مینٹل ہیلتھ سے جن کا تعلق ہے۔ اخروی فائدے تو ظاہر سی بات ہے وہ اجر کے اعتبار سے سارے ہیں، تو وہ تو جو قرآن و سنت میں ہے میں اس میں سے کچھ رکھوں گا۔ تو آج میں آپ کے سامنے دنیاوی 8 فائدے نماز کے رکھوں گا اور اخروی 10 فائدے نماز کے انشاءاللہ رکھوں گا۔ یہ سب موٹے موٹے فائدے ہیں، مطلب اس کے ڈیپتھ میں ہم نہیں جا رہے، لیکن موٹے موٹے فائدے اس کو کہتے ہیں، مطلب وہ چیز جو ظاہر دکھتی ہے وہ فائدے آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ اس میں کوشش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نماز کے دنیاوی فائدے، کہ نماز پڑھنے سے ورلڈلی بینیفٹس ہم کو کیا کیا ہوتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو سب سے پہلا فائدہ یاد رکھیے نماز پڑھنے کا یہ ہے کہ انسان ڈسپلن یا ایک لائف کو ڈسپلن کے اعتبار سے، ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے، مینجمنٹ کے اعتبار سے ایک بہتر زندگی انسان جیتا ہے، یاد رکھیے۔ اب ڈسپلن کے اعتبار سے کیسا ہے کہ انسان جی سکے نماز کے عمل میں، اس لیے کہ نماز کا معاملہ یہ ہے کہ نماز اپنے مقررہ وقتوں پر فکس ہے۔ ہم سب جانتے ہیں جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103 میں 103 میں اللہ نے کہا فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ تو ظاہر سی نماز کا مقرر وقت ہے، تو اگر کوئی انسان ٹائم مینج نہیں کر پا رہا ہے، وقت پر جگہ پہ نہیں پہنچ پا رہا ہے، چیزیں آگے پیچھے ہو جا رہی ہے، ٹائم ٹیبل مس ہو جا رہا ہے، مینجمنٹ کے اعتبار سے اس کی لائف ڈاؤن جا رہی ہے، تو وہ اگر نماز کا پابند اگر وہ رہتا ہے تو یہ مسائل اس کے وہ خود اوور کم کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ نماز ایک فکس ٹائم میں ہے، آپ کتنے ہی مصروف ہو، نماز کا وقت ہوتے ہی ایک مومن کو ایک الارم جیسا بجتا ہے کہ نماز کو جانا ہے نا، کہ مثال کے طور پر اب دیکھ رہا ہے کہ دوپہر کے وقت آ رہا ہے، 12:30 ہو گئے، تو اس کے ذہن میں اب ایک چیز اٹھ جاتی ہے، اب نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، جس سے اس کو ٹائم مینجمنٹ کی عادت ہوتی ہے۔ مصروف ترین اوقات میں سے کچھ اوقات فرض کے لیے نکالنے کی عادت ہوتی ہے، تو یہ عادت اس کو دیگر چیزوں میں بھی کام آتی ہے کہ مصروف ترین وقت میں بھی بچوں کے لیے وقت نکالنا،
मसरूफ तरीन वक्त में भी इम्पोर्टेंट चीजों को याद रखना। जब नमाज को कोई इंसान याद रख पाता है, मैंने तो यहाँ तक देखा हूँ कि अल्लाह के ऐसे भी बंदे होते हैं जो रात में सोते हैं तो ना तहज्जुद को ना फजर को अलार्म भी नहीं लगाते हैं। मतलब इतना ज्यादा टाइम मैनेजमेंट और ये स्किल उनके अंदर फितरत में डेवलप हो जाती है कि रात के किस पहर और किस हिस्से में उठना है वो बगैर अलार्म के अल्लाह की इबादत के लिए उठ जाते हैं। तो ये लाइफ में डिसिप्लिन क्रिएट होती है इससे ज्यादा की नमाज से। एक मैनेजमेंट की क्वालिटी इंसान के अंदर आती है, स्पेशली टाइम मैनेजमेंट उसको आता है। वक्त पर जगह पर पहुंचना, वक्त पर काम को शुरू करने की आदत होती है, जो कि नमाजों का एक पर्टिकुलर वक्त होता है। तो अगर कोई इंसान टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहता है तो कोशिश करे कि जब वो नमाज के लिए जाए तो उसका पहले से तैयारी ऐसी हो कि जब वो तकबीर उला इमाम दे रहा हो तब वो उसके पीछे खड़ा रहे, तो इंशाल्लाह उसको सारी चीजें जम जाएंगी। ट्रैफिक में है, कितनी देर में मस्जिद पहुंच सकता हूँ, पहुंचने का वजू को कितना टाइम लगेगा, तारत को मुझे जाना है, फिर ये करना है, टाइम मैंने इतनी देर में पहुंचना है, फिर नमाज पढ़ना है। तो इससे इंसान मैनेजमेंट स्किल्स उसमें डेवलप होती है, डिसिप्लिन उसके लाइफ के अंदर आती है। ये एक बहुत अजीम और बहुत बड़ा फायदा है जो दुनियावी एतबार से सिर्फ एक नमाज इंसान पढ़ता रहे तो खुद बखुद उसको हासिल हो जाता है, मिलता चला जाता है, उसको इसकी आदत हो जाती है। तो जिसको अपने दुनियावी मामलात में वक्त की पाबंदी करना है, नमाज का पाबंद हो जाए। तो देखिए नमाज तो हमको पढ़ना है, वो फर्ज है, चाहे आपको वक्त की पाबंदी हो ना हो दुनिया में, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं एक फायदा बता रहा हूँ कि जब यहाँ वक्त की पाबंदी करता है तो हर जगह करता है। और जो अपने रब के सामने हाजिर नहीं हो सकता है तो याद रखिए दुनिया में कहीं वो हाजिर नहीं हो सकता है, और रब को जो राजी नहीं कर सकता है वो दुनिया में किसी को राजी नहीं कर सकता। ये बात याद रख लीजिए आप, क्योंकि अल्लाह को राजी करना बंदों को राजी करने के मुकाबले में बहुत 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 ज्यादा आसान है। याद रखिए रब तो एक तौबा कर ले गुनाह को माफ कर देता है आपके पूरे पिछले। इंसानों में ऐसा कौन सा इंसान है जिसके साथ आप एक खता करे, उसको एक गाली दे और माफी मांगे और एक झटके में कर दे? पता नहीं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जनरेशन नस्लों तक याद रखते कि इनके परदादा ने हमारे दादा को गाली दिए थे, ऐसे लोग होते हैं, है ना। लेकिन रब्बुल इज्जत एक तौबा कीजिए सारे सिंस वाइप आउट कर देता है, लेकिन तौबा सच्ची हो, है ना। तो बहरहाल तो रब को राजी जो नहीं कर पाता है नमाज के जरिए, रब के सामने हाजिर नहीं हो पाता है, दुनिया में किसी काम में उसका एतमाद हम नहीं कर सकते कि वो तमाम चीजें दुनिया की अच्छी कर पाएंगा। तो नमाज का सबसे बड़ा फायदा डिसिप्लिन होता है, याद रखिए। और जब इंसान जाके सफ में खड़ा होता है तो सफ के मैनेजमेंट से खुद कई चीजें डिसिप्लिन आपको आ जाती है। सफ होती है ना नमाज में, पहली सफ, दूसरी सफ, मतलब मस्जिद में जो पहले आया पहले खड़ा होगा और इमाम के राइट हैंड साइड कोशिश पहले करेंगे, राइट में तो फिर लेफ्ट की तरफ। तो पहला प्रेफरेबल इंसान की जगह है कि पहली सफ में जाए और इमाम के राइट साइड बैठे, राइट फुल हो जाएगा तो लेफ्ट बैठे। फिर सेकंड प्रेफरेबल है लेफ्ट सफ, और लेफ्ट सफ की उसकी राइट हिस्सा ज्यादा प्रेफरेबल, इमाम का राइट, मतलब जब इमाम किबले की तरफ देखता है तो ये राइट हो जाता है उसका, तो ये प्रेफरेबल है। जब यहाँ नहीं तो मैनेजमेंट सफ बंदी के अंदर मैनेजमेंट होती है। फिर सफों को जब हम बनाते हैं तो सफेद सीधी होना जरूरी है ना। सीधी होने के साथ साथ कदम से कदम है, कांधे से कांधा लगाना जरूरी है। तो कितना एक मैनेजमेंट स्किल इंसान के डिसिप्लिन लाइफ में पैदा होती है। जिस तरह से आप देखते होंगे कि मिलिट्री के अंदर या पुलिस के अंदर, फोर्सेस में जो होते हैं, आर्म्स फोर्सेस में होते हैं, लोग डिसिप्लिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। उसी तरह एक मोमिन जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो कितना डिसिप्लिन है देखिए। फिर उसके बाद उसका एक लीडर खड़ा होता है आगे, जब वो बोलता है अल्लाह अकबर तो सब उसके साथ ही बोलते हैं या उसके पीछे बोलते हैं, उससे आगे कोई नहीं हो सकता। कोई आए जल्दी से बोले आज फर्ज नमाज है, इमाम साहब जब खड़े होंगे मैं पहले खड़े हो जाता हूँ, नहीं हो सकता। आपको उनका इंतजार करना है। एक डिसिप्लिन है, एक ऑर्डर है, नज्म है, जब्त है, और वो बहुत सारी चीजें सीखता है। याद रखे तो सब बंदी खुद अपने आप में एक डिसिप्लिन ऑर्डर है। सफ के बाद इमाम के पीछे तकबीर उला से मिलना, तकबीर उला के बाद सारे अरकान को इमाम के पीछे अदा करना, ये इंसान के अंदर इसके लाइफ में बहुत डिसिप्लिन पैदा करता है। याद रखिए तो हमें भी चाहिए कि हम उस डिसिप्लिन को, उस लॉ को, उस ऑर्डर को जो हम करते हैं नमाज से हासिल करें। तो नमाज का सबसे पहला फायदा है लाइफ में डिसिप्लिन आ जाती है इंसान के। तो एक इंसान अगर लाइफ में डिसिप्लिन लाना चाहता है, वो अपने रब के सामने पाबंदी से हाजिर हो जाए, दुनियावी फायदे उसको फ्री ही मिल जाएंगे। आइए दूसरा फायदा नमाज का होता है, याद रखिए नमाज, याद रखिए इंसान को डिप्रेशन से दूर रखती है और उसके सोशल जिसको कहेंगे बिहेवियर को अच्छा करती है, ठीक है, या फिर इसको कहेंगे सोशल इंटरमिंगलिंग इंसान की बढ़ जाती है, मतलब आपस में मेलजोल नमाज के जरिए बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंसान डिप्रेशन पे भी कंट्रोल रख पाता है, टेंशन पे भी कंट्रोल रख पाता है, स्ट्रेस पे भी कंट्रोल रख पाता है, और अनसोशल होने की वजह से जो लॉस उसको मेंटल हेल्थ का होता है उससे वो बच जाता है। अगर इसकी मिसाल देखना है तो कोई शख्स 4, 5, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लोगों से ना मिले तो उसके बाद उसको लोगों से चिड़ और नफरतें शुरू होती है। छोटी छोटी चीजें जो आमतौर से हम यही माफ कर देते वो माफ नहीं करता है उसको, इसलिए कि उसको सोशल आप बोलेंगे लोगों में रहा नहीं ना तो उसको आदत नहीं लोगों में रहने की। समझे आप बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे एक बच्चा है घर में है और वो अकेला ही है, उसने दूसरे बच्चों को कभी देखा ही नहीं,
تو اس کا بیہیویئر ہی الگ ہوتا ہے. لیکن جو بچہ گھر میں دوسرے بچوں کے ساتھ بڑا ہوتا ہے اس کا بیہیویئر اچھا الگ ہوتا ہے, وہ سوشلی زیادہ اچھا ہوتا ہے. سوشل بیہیویئر اس کا اچھا, چونکہ وہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا جانتا ہے, اپنے پاس لوگوں کے ساتھ رہنا جانتا ہے, جبکہ اکیلا رہنے والا نہیں جانتا ہے. تو انسان کو سب سے بڑا فائدہ, چونکہ آج کل ڈپریشن بہت بڑا ایشو ہے, اس لیے میں ڈپریشن رکھ رہا ہوں, ورنہ ڈپریشن سے انسان نجات پاتا ہے, سوشلی ساتھ رہنے کا بینیفٹ اٹھاتا ہے, سوشل گیدرنگ سے جو بینیفٹس ہونا ہے اس کو سارے بینیفٹس اس میں ملتے ہیں. تو لیکن چونکہ ڈپریشن ایشو ہے تو میں کہہ رہا ہوں نماز ڈپریشن سے ورک کرتی ہے. آج کل اوور ورک ہے, اوور لوڈ ہے, اوور ٹینس ہے, اور کیا کیا نہیں انسان کے کام کے اندر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ایسے ماحول میں انسان اگر نماز کا عادی ہو جائے تو سب سے پہلے نماز کے لیے اپنے اس ماحول سے, بزنس کے, کاروبار کے, یا جو بھی جاب پر ہے اس سے نکلتا ہے. تو وہ ایک سوشل گیدرنگ سے دوسری سوشل گیدرنگ جاتا ہے, یا اکیلا کام کرتا ہے تو سوشل گیدرنگ میں جاتا تھا, نماز کے لیے جاتا ہے. جب لوگوں سے ملتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی سلام ہوتا ہے, مطلب بات چیت شروع ہو جاتی, بات چیت ہوتی ہے, سلام کلام ہوتا ہے, خیر خرید پوچھ لیتا ہے, کوئی کیسے ہے آپ, کوئی آپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے تو آپ کا ٹینشن آدھا دور ہو جاتا ہے نا, کہ آپ گئے السلام علیکم کیسے ہیں آپ, بہت دن سے نہیں دکھے, وہ اس میں آپ سب بھول گئے ادھر کیا فکروں سے آپ نکل کے آئے تھے, ہے نا. آپ دیکھیے کتنا فائدہ ہوتا ہے. اور خاص طور سے نمازوں کی ترتیب بھی آپ دیکھیں, فجر سے لے کر ظہر میں ایک لمبا وقفہ ہے, لیکن اس کے بعد کی نمازیں دیکھیے آپ, عصر مغرب عشاء کتنے جلدی جلدی آتی ہے. اور انسان اگر اپنے کام کو بھی دیکھے تو صبح وہ کام پہ سمجھو 10 بجے 11 بجے 9 بجے جاتا ہے, اس کے بعد کام کرتا ہے تو اب 1 بجے 1:30 بجے آنے تک اس کی تھکان ابھی پوری نہیں, ابھی شروعات ہوتی ہے اس کی تھکان. پھر 1 بجے کے بعد کھانا وغیرہ, اس کی تھکان اب شروع ہوتی ہے, مطلب اب وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے. تو جیسا وہ ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے نمازی ویسی بڑھتی جاتی ہے اس کے اوپر. اس کا ماحول چینج کرنے کی, جیسا ظہر تک ٹھیک ہے, فجر سے ظہر تقریباً 6 گھنٹے 5 گھنٹے, کسی جگہ 7 گھنٹے کا فرق, لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کیسا ہوتا ہے, ظہر سے آتا ہے 3 گھنٹہ, عصر سے مغرب 2-2.5 گھنٹہ, 1 گھنٹہ, سوا ایسا الگ الگ علاقوں میں ہوتا ہے. اور پھر اس کے مغرب سے عشاء اسی طرح سے 1-1.5 گھنٹہ, ہے نا. تو اگر وہ اتنے بار اپنے ورک سے اٹھ کے جاتا ہے, ورک اسٹیشن سے اٹھ کے جاتا ہے, جاب سے بزنس سے نکل جاتا ہے, ماحول چینج ہوتا ہے, ٹینشنز دور ہوتے ہیں. اور خاص طور سے جو لوگ ڈپریس سے, آج لوگوں کو معلوم آپ کو کیا ہے, جو سب سے بڑی انڈسٹری آج چل رہی ہے اور یہ آگے جا کے چلیں گی, وہ یہ ہم سے بات کرو, چونکہ لوگوں سے بات کرنے والا کوئی ہے نہیں. امریکہ میں, یورپ میں صرف ایسے کال سینٹرز ہوتے ہیں جیسے آپ فون لگا کے ان سے بات کر رہا, بس بات کرنا. لوگوں سے بات کرنے کے لیے کوئی ہے نہیں, لوگ ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے, معلوم حالت یہ ہے. تو وہ چاہ رہے کوئی ان سے بات کرے, بچے چاہ رہے بڑے ان سے بات کرے, بڑے چاہ رہے ایک دوسرے سے بات کرے, شوہر چاہ رہا بیوی سے بات کرے, بیوی چاہتی شوہر بات کرے, کوئی کسی سے بات نہیں کرتا. مسجد جائیے سب فری بات کر رہے آپ سے, ایک دوسرے سے کیسے ہے, خیر خیریت پوچھ رہے, اچھا دکھا آپ سے ملاقات ہوگی, آیا کیجیے, فلاں ہو رہا, یہ ہو رہا. آپ دیکھیے ایک ماحول جو بزنس کا یا پھر جاب کا ہے, کبھی ٹینس ہو جاتا ہے, آپ نکل کے آپ فری ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے بہت بڑا فائدہ ہے ڈپریشن, اور انسان ڈپریس ہونا, تھکنا, اسٹریسڈ ہونا نیچرل ہے. حتیٰ کہ جو چیز سب سے زیادہ اس کو پسند ہے اس میں بھی اسٹریس ہو جاتا ہے. اگر اس کو ہابی گیمز کتنا بھی کھیلے پھر تھک جاتا ہے. تو نماز سے کیا ہوتا ہے, ایک ریفریشمنٹ آتا ہے, ایک چینج آتا ہے, سوشل بیہیویئر میں انسان کے فرق آتا ہے, اور بہت سارے اس کے فائدے ہوتے ہیں. یاد رکھیے اس کا دوسرا فائدہ تھا, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے تیسرا نماز کا دنیا میں فائدہ یاد رکھیے, وہ یہ ہے بذریعہ نماز یاد رکھیے ہمارے سماجی رابطہ اور ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے. سماجی رابطہ, سوشل, جو میں نے پہلے پوائنٹ میں کچھ پوائنٹس رکھے تھے, سوشل, لیکن ہمارا بیہیویئر اچھا ہوتا ہے. اور اسی طرح جو ہے ذہنی صحت ہماری یاد رکھیے نماز سے اچھی ہو جاتی ہے. اور سوشل بیہیویئر کیسے اچھا ہوتا ہے, میں جانتا ہوں نماز کے لیے ہم کو جماعت سے پڑھنا ہے, اور جماعت سے پڑھنا ہے تو سب بندی کے ساتھ پڑھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ گیدر ہوں گے, پبلک جمع ہوں گی اور پڑھیں گی. چھوٹی سے چھوٹی مسجد میں بھی چل جائے تو 2-3 سب بن جائیں گی, یہ الگ بات ہے. کوئی مسجد شہر سے باہر ہو, بہت کم مسلمان ہوتے ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن کوئی مسجد میں جائے 10. تو یہ جو وطر کو ہم کہہ رہے ہیں آخری وقت میں پڑھنا افضل ہے, اس سے مراد ہے آخری وقت میں انسان رات میں اٹھے, تہجد کی نماز پڑھے, تہجد کے بعد اپنی وطر پڑھ لے. صحیح مسلم کی روایت ہے, ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سو جاتی تھی, آپ سب ان کو اٹھاتے تھے اور کہتے عائشہ اٹھ اور وطر پڑھ لے, مطلب تہجد ادا کر. اور تہجد ادا ہونے کے بعد اپنی وطر کی نماز, چونکہ عموماً صحابہ آخر وقت میں وطر پڑھتے تھے, چاہے تہجد کے وادی تھے, لہٰذا چونکہ تہجد ایک بہت افضل عمل ہے, یاد رکھیے بہت افضل, نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے یہ. تو لہٰذا وہ لوگ روکے رکھتے تھے اپنی نماز کو, وطر کو, اور تہجد میں اٹھتے تھے. تہجد میں اٹھنے کے بعد وطر پڑھتے تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کو اٹھاتے تھے تاکہ وہ اپنی وطر ادا کرے, مطلب تہجد پڑھ لے اور اس کے بعد وطر بھی ادا کرے. تو یاد رکھیے یہ آخری وقت افضل ہے, لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کو ڈر ہے, خدشہ ہے, رہ جائیں گی, نہیں پڑھ پاؤں گا, تو بہرحال پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے جامع ترمذی, ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کہا تم میں سے جس شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں جاگ سکے گا, تو اسے چاہیے کہ رات کے پہلے حصے میں ہی وطر پڑھ لے. جس کو ایسا لگے کہ میں رات میں نہیں اٹھ سکتا ہوں,
تو اسے چاہیے کہ وطر پہلے پڑھ لے، مطلب عشاء کے بعد پڑھ لے۔ پھر فرماتے اور کہتے ہیں پڑھ لے۔ اور جسے آخر رات میں قیام کا شوق ہو اور طمع ہو کہ وہ کرے، قیام کرے، اس کو شوق ہو، اس کو لگا ہو، اسے چاہیے کہ وہ رات کے آخری حصے میں، جس کو ڈر ہو یا میں اٹھ نہیں پاؤں گا، شک ہو رہا ہے یا میں روز پڑھتا ہوں تہجد لیکن آج جاگا بہت دیر تک اٹھ نہیں پاؤں گا، یا پھر میں روز بھی نہیں اٹھ پاتا ہوں تہجد کے لیے، بس عشاء ہو جاتی ہے، فجر کو اٹھتا ہوں تو بیچ میں نہیں اٹھ پاؤں گا، تو پھر وہ عشاء کی بات پڑھ لے۔ ایسا نہیں جس کو شوق ہے، رات کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، تہجد پڑھنا چاہتا ہے، تو پھر کیا کرے، وہ وطر کو روکے رکھے، تہجد کے بعد اس کو ادا کرے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، بے شک رات کے آخری حصے کی نماز میں فرشتے آتے ہیں اور یہی افضل ہے۔ رات کے آخر حصے میں نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے اور یہ افضل ہے۔ تو پتہ چلا تہجد کو آخر وقت میں پڑھنا، آخر وقت میں پڑھنا، سحر کے وقت پڑھنا، فجر سے پہلے پڑھنا افضل ہے، اور اسی طرح وطر کو بھی سحر سے پہلے، سحر کے آخر وقت میں پڑھنا، یا رات کا آخری حصہ تیسرا پہر ہوتا ہے جس سے فجر پھر شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس سے پہلے پڑھنا افضل ہے، چونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو اسی سے میں نے کہا افضل تو آخر حصے میں ہے، لیکن عشاء کے بعد بھی فوراً اسے ادا کیا جا سکتا ہے، یاد رکھیں فوراً ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، میرے خلیل مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلیل مطلب بہت جگری گہرا دوست، تو فرماتے ہیں میرے خلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خاص طور پر 3 باتوں کی وصیت فرمائی ہے، 3 باتوں کی مجھے تاکید کی۔ پہلا، میں ہر مہینے کے 3 روزے رکھوں، ایام 20 کے روزے جو کہ 13، 14 اور 15 تاریخ چاند کے حساب سے، اس کے روزے رکھوں، یہ آپ نے ان کو تاکید کی تھی۔ چاند کی جو ہے 13، 14 اور 15 تاریخ کو میں روزے رکھوں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اور کہا صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی 2 رکعتیں نماز پڑھوں۔ اسی طرح فرماتے اور کہا یہ کہ سونے سے پہلے میں وطر پڑھ لیا کروں، مطلب سونے سے پہلے پڑھ لیا کروں، مطلب انسان سونے سے پہلے وطر پڑھ سکتا ہے، اور ہم جانتے ہیں وطر نماز رات کی آخری نماز ہوتی ہے اور تہجد کے بعد ہوتی ہے، تو لہٰذا کوئی انسان بغیر جاگے، بغیر سوئے بھی تہجد پڑھ سکتا ہے۔ یہ جواب ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، افضل ہے سو کر اٹھ کر پڑھنا، اس لیے کہ اٹھنا، مشقت کرنا، وضو کرنا، ٹھنڈا اور گرم پانی کا مسئلہ ہوتا ہے رات میں، پھر بھی کرنا یہ افضل، لیکن ضروری نہیں ہے، یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ بولتے رہے تم تو سوئی نہیں تو تہجد کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے کیا فرما رہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہ سونے سے پہلے وطر پڑھ لینا، مطلب اگر تم سونے کا ڈر ہو کہ صبح نہیں اٹھ پاؤں گے تو وطر پڑھ کر سونا، اور صحابہ ظاہر سی بات ہے تہجد کی بھی عادی تھے، یہ تو کوئی جلدی بھی پڑھ سکتا ہے تہجد، یاد رکھیے، یا پھر بغیر سوئے کی بھی رات بھر جاگ لیا کسی کاز کی، کسی وجہ سے، ریزن کی وجہ سے، تو پھر میں تہجد پڑھ کر سو سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ایک انسان نے تہجد کی نیت، مطلب مثال کے طور پر آج اس نے ارادہ کیا کہ میں سو جاتا ہوں، اس لیے کہ تہجد کا ارادہ نہیں۔ اب اگر رات کے آخر حصے میں نیند جاگ گئی، سمجھ لیجئے رمضان کے مہینے میں عموماً ہم لوگ وطر کا بھی اہتمام تہجد کا بھی کرتے ہیں، اب یہ سوچا کہ رات میں تو وطر پڑھ لی اور سو گئے، اب تہجد میں اٹھا تو وطر تو آخری نماز ہونا چاہیے رات کی، وطر نماز آخری ہونا چاہیے رات کی، اب میں کیا کروں؟ کیا میں ڈبل وطر پڑھوں رات میں اٹھ کے؟ مطلب میں نے وطر پڑھا اور سو گئے، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ہم وطر پڑھ کے سو جاتے ہیں، پھر کیا کریں؟ تو وطر پڑھ کر اگر آپ سو گئے ہیں اور رات میں نیند ہوشیار ہو جائے اور تہجد پڑھنا چاہے تو آپ صرف تہجد پڑھیں گے، وطر کو آپ ڈبل نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ایک رات میں 2 وطر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس تعلق سے آپ سن کی حدیث ابو داؤد جامع ترمذی اور نسائی کی جو ہے سنن نسائی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا ایک رات میں 2 وطر نہیں ہوتی۔ دوسری کی روایت نے فرمایا جو کہ بخاری کی حدیث فرمایا رات کی اپنی آخری نماز وطر کو بناؤ، وطر کو رات کی آخری نماز بناؤ، مطلب وطر تہجد کے بعد پڑھی جانا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص اس ڈر سے وطر پڑھ کر سو جائے کہ میں صبح شاید نہیں اٹھ پاؤں گا اور سو جائے اور پھر نیند ہوشیار ہو جائے تہجد کے وقت، تو اسے وطر کو نہیں پڑھنا ہے، صرف تہجد پڑھنا ہے۔ لیکن کوئی انسان اس کو روز کا معمول نہ بنا دے کہ روز تہجد پڑھتا ہے لیکن وطر پڑھ کے سو جاتا ہے پھر تہجد کرتا ہے، روز کا معمول نہیں۔ اگر میں روز اٹھ کر تہجد پڑھنے کا عادی ہوں تو پھر میں وطر کو اپنی آخری نماز بناؤں گا۔ یہ غلط فہمی جو ہوتی ہے ہندوستان پاکستان میں یہ بھی ہے کہ اس کو عشاء کا حصہ سمجھتے ہیں تو عشاء کے بعد پڑھ کے سو جاتے ہیں، پھر تہجد میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھ کے پھر اس میں ایک وطر پڑھتے ہیں، کیونکہ حدیث میں نا 11 رکعتیں پڑھتے تھے تو پھر کیا کرتے، پھر سے ایک وطر پڑھتے۔ تو ایک رات میں 2 وطر نہیں ہوتی، وطر کو آخری نماز بنانا ہے۔ تو جس کو ڈر ہے کہ صبح نہیں اٹھ پائیں گا اور وہ پڑھ کر سو جائے اور اٹھ جائے کبھی کبھار تو وہ تہجد پڑھ لے سکتا ہے، لیکن روز جو تہجد پڑھتا ہے وہ شخص جو اپنے وطر کو روکے رکھیں گا، پھر رات میں اٹھیں گا، تہجد ادا کریں گا، تہجد کی ادا کرنے کے بعد پھر وہ اپنی وطر کی نماز کو ادا کریں گا۔ اس بات کو ہم یاد رکھیں چونکہ اسے آخری نماز بنانا چاہیے۔
اور اگر کوئی سو جائے پڑھ کر اٹھ جائے تو پھر وطر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ تہجد کی نماز پڑھ لے۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ وطر پڑھ کے سو گئے، نیند ہوشیار ہوئی، تہجد نہیں پڑھ سکتے، بولے وطر آخری تھی نا، اب اکاؤنٹ کلوز ہو گیا تو تہجد بھی نہیں پڑھتے، ویسا نہیں ہے۔ کبھی کبھار آپ اٹھ جاتے ہیں، موقع ہے تو پڑھ لیجئے، وطر کو آپ کو پھر دہرانے کی لیکن ضرورت نہیں، یاد رکھیے۔ اب اسی طرح میں روز اٹھتا ہوں، رات میں تہجد پڑھتا ہوں، یا آج میں نے نیت کی کہ میں تہجد میں اٹھ کے وطر پڑھوں گا، تو میں نے وطر کو اٹھا کے بازو رکھ دیا آج رات، اب میں سو گیا، اب جب اٹھا تو الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس طرح سے انہوں نے الفاظ ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے اللہ کے اسم اعظم سے دعا کی، اس کی دعا تو رد نہیں ہونا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ جو اسم اعظم سے، اسی طرح قبولیت کے دعا کے دیگر کلمات درج ذیل، بہت سی اور دعائیں جو آپ کر سکتے ہیں، وہ کلمات جن کو آپ لگا لے سے دعا قبول ہوتی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہا کہ جو شخص یہ پڑھے اپنی دعا کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو یونس علیہ السلام نے کی، اور اس کے بعد دعا کرے تو آپ فرماتے ہیں پاک ہے ظالموں سے نہیں ہوں، اس کے واسطے سے جب بھی کوئی مسلمان دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو یہ کلمات ضرور پڑھے اپنی دعا سے پہلے اور اپنی دعا کرے، ٹھیک ہے، یہ دعا بھی اللہ رب العزت قبول کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چیز بتائی، دعا قبولیت میں جو کلمے آپ جوڑے اس میں سے یہ آپ نے فرمایا اور کہا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب تم دعا کرو تو یہ الفاظ کہنا مت بھولنا، یا ذوالجلال والاکرام، بار بار کہنا ہے یا ذوالجلال والاکرام۔ آپ نے فرمایا یا ذوالجلال والاکرام کے الفاظ کو اپنی دعا میں لازم پکڑو، ہمیشہ بولا کرو ان الفاظ کو، یا ذوالجلال والاکرام۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ جو ہے بخاری کی روایت آپ نے فرمایا، کہا جس نے رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی، جس نے رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی، تو فرماتے ہیں اور کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس کے لیے کافی، یہ 2 سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اس کے لیے کافی۔ کچھ محدثین لکھتے کافی سے مراد یہ کہ اگر وہ دنیا سے چلے جائے تو نجات کے کافی، اگر مر گیا نیند، کیونکہ نیند میں ہماری روحیں جمع کر لی جاتی ہے، اللہ جس کی چاہتا ہے واپس بھیج دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے وہیں رکھ لیتا، واپس نہیں آتی اور نیند میں انتقال کرے۔ تو جب ہم سو رہے ہیں اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، آیت نمبر 285 اور 225، جو شخص یہ 2 آیتوں کو پڑھ لیتا ہے، کیا ہوتی ہے 2 آیتیں اس کے لیے کافی۔ تو ایک معنی ہے مر گیا تو نجات کے لیے کافی، دوسرا معنی جو حافظ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے اور کہتے ہیں، دوسرا معنی یہ صحیح بات رشتہ حدیث کا مفہوم وہ لکھتے ہیں یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیتیں پڑھنا اسے ہر تکلیف دے اور شر سے محفوظ رکھنے، سورۃ البقرہ کی یہ 2 آیتیں پڑھنا وہ ہر شر اور ہر برائی دور رکھنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے کافی۔ اسی طرح جو ہے گناہوں سے توبہ اور استغفار، جو میں نے کہا نا یہ بہت لازم ہے، اس لیے کہ اگر کسی کو کام نہیں مل رہا ہے، روزی میں کمی ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ اور استغفار کرے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نمبر 71 اور آیت نمبر 10 سے لے کر جو ہے 12 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور اے اللہ میں نے ان کو دعوت دی اور کہا کہ تم اللہ سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، تم دیکھو گے کہ جو ہے تم اگر معافی مانگو تو میرا رب معاف کرنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اور تم پر جو ہے موسلا دھار بارش جو ہے برسا دیں گا، ویمددکم باموال وبنین، اور تمہارے میں اضافہ کر دیں گا مال میں تمہارے اور تمہارے لڑکوں میں اضافہ کر دیں گا، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور تمہیں بہترین باغات عطا فرمائیں گا اور تمہیں نہریں عطا۔ کیا کہا نوح علیہ السلام نے قوم کو، اے میری قوم استغفار کر لو، توبہ کر لو اپنے رب سے، وہ تمہیں معاف کریں گا، آسمان سے موسلادھار بارش برسائیں گا۔ کیوں؟ تم استغفار اگر توبہ کرو تو تم کو مال میں بڑھا دیں گا، لڑکوں میں بڑھا دیں گا، اور تمہیں باغات دیں گا اور نہریں جاری کریں گا۔ تو اس کے اندر اموال مال میں بڑھا دیں گا، کس کو مال میں بڑھائیں گا؟ استغفار کرنے۔ استغفار کے کئی فائدے، ایک کنٹینیوسلی 3 آیتوں کے اندر کیا کیا فائدے؟ ایک، استغفار کرنے سے اللہ معاف کرے گا، استغفار کرنے سے آسمان سے موسلادھار بارش برسیں گی، استغفار کرنے سے مال میں اضافہ ہوگا، استغفار کرنے سے جو لڑکوں میں اضافہ ہوگا، مطلب اولاد ہوں گی، استغفار کرنے سے باغات اچھے، استغفار کرنے سے نہریں اللہ باغات میں۔ 6 فائدے اٹھا لیجیے استغفار، اللہ سے معافی سے لے کر تو اپنی ہر چیز۔ تو مال میں اضافہ کیسے ہوگا؟ استغفار ہے نا۔ آپ نوکری کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ اسی محنت کر کے آ جائے، اس کے بدلے کچھ نہیں۔ مال چاہتے ہیں، مال میں اضافہ ہوگا تو استغفار کریں، کوشش کریں، توکل کریں، تقوی اختیار کریں۔ آخرت میں جب انسان جنت میں چلا جائے گا، سب سے عظیم نعمت جو اس کو ملیں گی، اور کافروں کو جو سب سے بڑا عذاب ملیں گے، جو اپنے رب کو بنانے والے کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے، اور مومنوں کو سب سے بڑی نعمت جو جنت میں ملنے والی ہے وہ یہی نعمت ہے، یاد رکھیے، کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں گے۔ یاد رکھیں، ایسے طبقے، ایسے فرقے، ایسے گروہ مسلمانوں میں گزرے جنہوں نے اللہ کے دیدار کا انکار کیا۔ اللہ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا، اور ہم اللہ کے دیدار کی بات کرتے ہیں۔ دیدار مطلب دیکھنا، ادراک مطلب گھرنا۔ جو شخص اللہ کے دیدار کا دنیا میں منکر ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو،
पक्का काफिर है। अल्लाह का दीदार हम दुनिया में क्यों नहीं कर सकते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला सोता नहीं है और ना सोना इसकी शान के लायक है। वो मीजान के पल्लों को झुकाता है और उठाता है। रात के अमाल दिन के अमाल से पहले और दिन के अमाल रात से पहले इसके सामने पेश कर दिए जाते हैं। इसका जो है पर्दा नूर है और इस पर्दे को खोल दे तो इसके चेहरे के नूर जहां तक पहुंचेगा इसकी मखलूक को जला डालेंगे। क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में से कोई भी शख्स अल्लाह ताला का दीदार नहीं कर सकता हत्ता कि उसको मौत आ जाए। तो अहले सुन्नत वल जमात में इस मसले में कोई इख्तिलाफ नहीं है कि अल्लाह का दीदार रोज क़यामत मोमिन करने वाले हैं और हमें भी यही अकीदा रखना चाहिए। इसके बरक्स किसी किस्म के अकीदे में फिस्क और फजूर और गड़बड़ हमने नहीं करना चाहिए। इस मामले में मुहतात और एहतियात करना चाहिए। और दरूद सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं आप सबका इस्तक़बाल इस्लामी तर से करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम इस हफ्तेवारी दर्स के लिए जमा हुए इंशाअल्लाह इस मुख्तसर से वक्त में जिस टॉपिक और जिस उन्वान पर मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा वो है दीदार इलाही याद। और दीदार इलाही का माना ही होता है कि अल्लाह रब्बुल दीदार अल्लाह रब्बुल, और ये उन्वान एक ऐसा उन्वान है याद रखिए दीदार इलाही जिसकी अहमियत ये है कि आखिरत में जब इंसान जन्नत में चला जाएगा तो सबसे अजीम नेमत जो उसको मिलेंगी याद रखिए। आज उस अजीम के ताल्लुक सबसे बड़ी नेमत है। और काफिरों को जो सबसे बड़ा अजाब मिलेगा याद रखिए उस अजाब में ये है कि वो अपने रब को बनाने वाले को कभी देख नहीं पाएंगे। और मोमिनों को सबसे बड़ी नेमत जो जन्नत मिलने वाली है वो यही नेमत है याद रखिए कि वो अपने रब को देखेंगे याद रखिए। तो दीदार इलाही याद रखिए। आज का लेक्चर जो है ये सबसे अजीम सबसे बड़ी नेमत है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों पर अपने फजल अपने जूद और अपने करम से करने वाला है। और यही जिसको कहेंगे आखिरत के एतबार से सभी नेमत है। और काफिरों के लिए सबसे बड़ा अजाब है कि वो कभी नहीं जान सके उनके बनाने वाला उनका क्रिएटर उनका खालिक कौन है याद रखें। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत को दुनिया में तो जाहिर सी बात है इंसान के लिए देखना नामुमकिन है, लेकिन ये नेमत जो है इंसान को जो है आखिरत में मिलेंगी याद रखिए। इसको भी हमको समझना याद रखिए। तो ये आखिरत की नेमत है और इसका वादा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर मोमिन मुत्तकी के किया है जो जन्नत में जाएगा और वो फिर अपने रब का दीदार करेंगे। आइए इसके ताल्लुक से हदीस देखते हैं। हदीस याद रखिए इस तरह से कि सही मुस्लिम की रिवायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमात कर कहते हैं याद रखिए इस तरह से हदीस याद रखिए। और जो है सुहैब रूमी रजी अल्लाह अन्हु इसके रावी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब जन्नत वाले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा तुम्हें कोई चीज चाहिए जो तुम्हें मजीद अता करूं। मतलब जन्नत में पूछा जाएगा क्या तुम्हें और दूं चीज जो है तुम्हें मजीद अता करूं। वो जवाब देंगे कि क्या तूने हमारे चेहरे को रोशन, जन्नती कहेंगे अल्लाह तूने हमारे चेहरे को क्या रोशन नहीं किया, क्या तूने हमें जन्नत में दाखिल नहीं। मतलब ये लोग जवाब दे रहे कि अल्लाह तूने को रोशन मतलब जन्नत तूने हमें जन्नत में दाखिल और दोजख से नजात नहीं दी, दोजख से नजात दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चुनांचे इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो पर्दा उठा देगा तो इन्हें कोई चीज ऐसी अता नहीं जो इन्हें अपने रब अव्वल की दीदार से ज्यादा। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे निमतों का फायदा उठाएंगे तब अल्लाह रब्बुल इज्जत एक सवाल करेगा क्या तुम्हें कुछ और चीज चाहिए मजीद। जन्नती कहेंगे अल्लाह तेरा फजल है तूने चेहरे को रोशन किया मतलब जन्नतियों में रखा जन्नत में डाला जहन्नुम की नजात दिया अब क्या बाकी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर पर्दा हटा दिया जाएगा और वो अपने रब को देखेंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीदार से ज्यादा मतलब ये सबसे महबूब चीज हुई याद रखिए। इसका मतलब वो जन्नत सबसे बड़ी नेमत यही है और जहन्नुम का सबसे बड़ा आजाब भी यही है। जन्नतियों मत ये कि अपने रब को पैदा करने वाले को देख पाएंगे और जहन्नुम सबसे बड़ा आजाब ये अपने खालिक को कभी देख नहीं पाएंगे याद रखिए। तो ये बड़ी अहम चीज है। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यूनुस की आयत नंबर 26 का एक हिस्सा तिलावत किया और फरमाया का लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा। अल्लाह के रसूल ने आयत का हिस्सा पढ़ा और फरमाया जिन लोगों ने भलाई की इनके लिए खूबसूरत जज़ा है मतलब बदला है और मजीद इनके लिए है। मजीद इसका माना और मुफस्सिरीन ने और मुहद्दिसीन ने लिया मजीद इनके लिए दीदार इलाही जो उन्होंने किया उसका खूबसूरत बदला है और जो उन्होंने किया उसका मजीद इजाफे में दीदार इलाही। और वो हदीस सही के नेमत मिलेंगी अल्लाह सवाल करेगा फिर अपना दीदार करवाएगा और ये सबसे बड़ी नेमत है। और ये ज्यादा है जन्नत में जाना यही सबसे बड़ी नेमत इंसान के लिए मतलब जहन्नुम से नजात और ज्यादा उनको दिया जाएगा और ज्यादा से मुराद अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार है याद रखिए। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार याद रखिए ये बड़ी अजीम नेमत है। इस अजीम नेमत को हासिल करने के लिए इंसान को जद्दोजहद और कोशिश करना पड़ेगी। सबसे पहले तो क्या वो जिस दर्जे का भी हो क्योंकि ईमान वाला ही जाएगा। मुशरिक और काफिर जन्नत में कभी नहीं दाखिल होंगे। जब कभी दाखिल नहीं होंगे तो कभी रब को देख भी नहीं पाएंगे। तो लिहाजा ये कंडीशन है। बहरहाल आज हमारा टॉपिक ये नहीं है कि कौन कौन से अमाल की वजह से दीदार इलाही हो सकता है, लेकिन